بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، کل ہم نے سورہ قدر کا کچھ نہ کچھ انٹروڈکشن ڈسکس کیا تھا۔ آج اس کی پہلی آیت کا کچھ نہ کچھ اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ خوبصورتی جو میں اور آپ ہمیشہ سے ہی اس کو اوور لک کرتے آئے یا ہم سے اوور لک ہو گئی، اس کو تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے انا انزلنا، ہم نے اتارا۔ پیچھے قرآن میں کئی جگہ کو ملتا ہے نزل بہ الروح الامین، کہ قرآن کون لے کر آیا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن کون لے کر آیا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ یہ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، لیکن اللہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ انا انزلنا، کہ نو ڈاؤٹ ہم نے اتارا۔ یعنی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی پرسنالٹی کو فار دا ٹائم بینگ اسائڈ کر دیا کہ جبرائیل تو جسٹ ایک ظاہری میڈیم ہے، ظاہری ذریعہ نظر آ رہا ہے۔ اصل میں کون اتارنے والے ہیں؟ ہم اتارنے والے ہیں۔ اور جہاں ہم کیوں آیا، میں آئی کیوں نہیں آیا، یہ ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو دیکھو، انزلنا، انا انزلنا اتارا، اور نزلنا بھی قرآن میں آتا ہے، اس کا بھی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اتارا۔ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اصل میں انزلہ اور نزلہ یہ دو لفظ ہیں۔ اصل میں انزلہ کہتے ہیں ایک ہی ٹائم میں کوئی چیز اترتی ہے تو لفظ کیا یوز ہوتا ہے؟ انزل۔ اور نزل کب یوز ہوگا؟ کوئی چیز not all at once but it takes time، آہستہ آہستہ کر کے اترنا۔ اور قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، انزل بھی استعمال ہوا، یہیں پہ انا انزلناہ، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہ بھی استعمال ہوا۔ تو انزلہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا all at once اترنا، ون ٹائم اترنا، all at once ون ٹائم اترنا۔ تو یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا انا نزلنا، یہاں اللہ نے کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے ون ٹائم اس کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ تو اس کی بھی بریف ڈسکشن ہم کل کے لیکچر میں کر چکے ہیں، کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں اس رات کو قرآن لوح محفوظ سے کہاں اترا؟ پہلے آسمان پہ اترا، اور یہ all at once اترا۔ اور وہاں سے نیچے جب آیا تو according to the time, according to the requirement, according to the occasion، آہستہ آہستہ اللہ نے اتارا، آہستہ آہستہ اللہ نے اتارا۔ سوچو کتنی پرفیکشن ہے کہ یہاں نزلنا نہیں آ سکتا تھا، اور یہ قرآن بولا گیا ہے، لکھا نہیں گیا، یہ تو اب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان بول رہا ہے، اتنی پرفیکشن سے بول جائے، اتنا احتیاط کرے کہاں نزلنا کہاں انزلنا۔ اور بولنے والی ہستی وہ ہیں جن کو امی کہا گیا ہے، کہ جنہوں نے ایک لفظ نہیں پڑھا دنیا میں کسی انسان، وہ اتنی پرفیکشن کیسے ہے؟ ہاؤ کین ہی مینٹین؟ دیٹس امپاسبل، ممکن نہیں۔ پھر دیکھو
اللہ نے قرآن کو اپنے حبیب پر آہستہ آہستہ کر کے اتارا. صحابہ پر قرآن اللہ کے نبی نے اسی انداز سے آہستہ آہستہ موقع پیش کیا. یہ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے کہ قرآن از ناٹ سم تھنگ لائک میں نے ایک قرآن پڑھ لی، میں نے 2 قرآن پڑھ لی. نہیں، یہ ٹھیک ہے، دیٹس ناٹ لائک اے میگزین. یہ کوئی میگزین نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے شروع کیا اور وہاں تک میں نے پڑھ لیا کہ آج میں نے قرآن پڑھ لیا. اور بعض تو بیچارے ایسے ہیں ترجمے پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا. اللہ کی قسم انہوں نے ابھی تک قرآن کو چھوا بھی نہیں. they haven't touched the Quran yet. تو ترجمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ قرآن نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین قرآن ہے. اگر یہ قرآن ہوتا تو پھر نماز میں یہی پڑھ لیتے نا تو نماز ہو جاتی. نماز تو الحمدللہ سے ہی ہوگی، نماز تو الحمدللہ سے ہی ہوگی. سو قرآن کیا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن اپنے اندر اتارنا، اپنے اندر اتارنا، اپنے اندر اتارنا. بات تھوڑی وزنی ہو جائے گی، ڈائجسٹ بھی نہیں ہوگی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قرآن کو بلا فہم پڑھنے میں کوئی خیر نہیں. قرآن کو بلا فہم یعنی بغیر سمجھے پڑھتے ہی جانا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس سے بھی سخت الفاظ ہے ایک اور صحابی کی. That's what included in the word انزلہ اور نزلہ کہ قرآن کو کیا کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن اپنے اندر اتارنا ہے. اللہ جانتا ہے میں کل بیٹھ کے پھر سے کل یہ پرسوں کی بات ہے، I was studying the word الرحمن الرحیم. میں اس کو پھر سے پڑھ رہا تھا، پھر سے سمجھ رہا تھا، پھر سے اس کو پر غور و فکر کر رہا تھا. سورہ فاتحہ کا دوسری آیت، سورہ فاتحہ کی دوسری آیت، سورہ فاتحہ کی دوسری آیت جو میں ایکسپلین کر چکا ہوں اپنے دروس میں کئی دفعہ. لیکن I was thinking of one once again, crying at all. I was crying at that time. قرآن ہے. Inna anzalna. Then the last thing for today probably, or second last, Inna anzalnahu. We sent it down. ہم نے اس کو اتارا. ایک صورت ہے، ایک ڈائلاگ چل رہا ہے، ایک مکالمہ چل رہا ہے. تو مکالمے میں، بات چیت میں آپ یہ نہیں کہتے ہو کہ اگر مجھے میری امی کہہ رہی ہے کہ دیکھو اس کو مت بھولنا، یہ لے کر آنا، تو میں کیا پوچھوں گا کہ یہ اس اور یہ کیا ہے. مطلب پہلے کوئی چیز مینشن کی جاتی ہے پھر اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اگر شروع میں کہا جائے کہ یہ نہیں بھولنا تو وٹ از دس، یہ کیا ہے، سوال ہوگا. لیکن اگر مجھے امی کہیں کہ بیٹے دودھ نہیں بھولنا، دودھ ضروری ہے، پھر مجھے پیچھے میں کال کرتی ہیں کہ دیکھو اس کو بھولنا نہیں، نو اٹس آبویس کہ یہ اس کہاں اشارہ ہے، دودھ کی طرف اشارہ ہے. تو انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا. پیچھے کوئی ناؤن نہیں جس کا یہ پروناؤن ہو. یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے، یہ ہو ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ تبھی پاسبل ہے کوئی فینومینا، کوئی انڈر ڈسکشن اسٹف ایسا ہو جو یونیورسلائز ہو چکا ہو، جو ہر کسی کے ذہن پہ چھایا ہوا ہو. جیسے ناؤ ڈیز ہم میں کوئی کہتا ہے کہ یار فلاں بندہ وبا سے مر گیا، تو وبا سے مراد فوراً آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کرونا وائرس. تعاون نہیں آئے گا، کوئی اور وبا نہیں آئے گی. فوراً سے کیا ذہن میں آئے گا؟ کرونا. کیوں؟ کہ کرونا اس وقت ذہنوں پہ چھایا ہوا ہے، اس کا ایفیکٹ، اس کا خوف ذہنوں پہ کیا ہوا ہے؟ چھایا ہوا ہے. تو جیسے ہی کوئی کہیں وبا کا نام لے گا یا حتیٰ کوئی بیماری بھی کہے گا تو فوراً پہلے ذہن کہاں جائے گا؟ کرونا کی طرف. تو
تو جو اس وقت سوسائٹی دنیا کی حالت کورونا کو لے کر ہے, دیٹس ریئلی این آسم انالوجی ٹو انڈرسٹینڈ. اس سے زیادہ امپیکٹڈ سوسائٹی تھی مکہ کی قرآن کو لے کر, چاہے وہ کافر تھے یا مسلمان تھے, سب اندر سے اتنے ہی امپیکٹڈ اور افیکٹڈ تھے کہ جیسے ہی انا انزلنا ہو آیا کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہوا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اٹس آبویس کہ قرآن کے بارے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انا انزلنا ہو لیلہ القدر, انشاءاللہ ٹمارو. سو ایک ورڈ قرآن کا اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے, اس کی حکمت کو جاننا ضروری ہے. اس کی ایک پریکٹس ہے اور اس کی انٹائر ڈیمونسٹریشن وہ دینے کی ایک ارادہ ہے, تب وہ دو ہے, کوشش ہے یہ کاف انسٹیٹیوٹ کے فورم پر. سو جتنا ہو سکے بھائیو بہنوں اس کو اسپریڈ کریں, لوگوں کو انوائٹ کریں کہ وہ کاف انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں. کوئی رجسٹریشن فی نہیں ہے, جوائن کریں, یہاں کے آگے قرآن کی زبان سیکھیں, قرآن سیکھیں, تاکہ ہمیں بھی قرآن کا وہ راتوں کا رونا نصیب ہو جائے, وہ تراویح میں جاگنا نصیب ہو جائے, وہ 2 رکعتوں میں پوری رات کھڑے ہونا نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے, آگے پہنچانے والا بنائے. السلام علیکم.